حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے لقب سے مالا مال ہوئے، شرف، عزتیں، مقامات رفیع، خلت الہیہ کا تاج آپ کا مقصود ہوا۔ لیکن تاریخ دیکھیے کہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ بڑے ہوئے، بلوغت کے قریب پہنچے تو لوگ بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے، ان کے سامنے دست بستہ حاضر تھے اور دیر تک ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وہ ایک میلے پہ جاتے تھے، سال میں 2 دفعہ شہر سے باہر ایک کشادہ میدان میں میلہ ٹھیلا کرتے تھے، اور جب 3 دن کے بعد واپس پلٹتے تو سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے اور بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر گھروں میں پلٹتے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ اب وہ میلہ دیکھنے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور ان کے بڑے معبد، بڑے بت خانے کا رخ کیا، اور توحید کا واحد علم بردار ان بتوں پہ ٹوٹ پڑا۔ فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ 3 دن کے بعد جو واپس پلٹے تو سب سے پہلے وہ معبد میں جاتے تھے، جب جا کے دیکھا تو خداؤں کا تیا پانچا ہوا پڑا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، رونے لگے، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا، ہائے یہ خدا بھی مر گیا، یہ خدا بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، اور بے بسی کی تصویر بنے، چیخو پکار پڑ گئے، شاہی دربار تک چیخیں پہنچی، سارے آیان سلطنت کرسیاں بچھائے بیٹھ گئے، سوچ بچار کرنے لگے یہ کیا ہوا۔ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ کیا، بڑے قہر میں، جلال میں۔ نمرود بھی، چونکہ اسے لگتا تھا آج جو ہے وہ معبد کے جھوٹے خدا گرا دیے گئے ہیں اور کل یہی کلہاڑا میرے سینے میں بھی اترنے والا ہے، اسے اپنی جھوٹی خدائی بھی ڈولتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کون ہے جس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اس بستی میں جس کا نام ابراہیم ہے۔ بتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورے ماحول میں وہی کرتا ہے، پورے شہر میں وہی بتوں کی برائی کرتا ہے، ورنہ تو سب بتوں کے ماننے والے ہیں، پجاری ہیں۔ کہا سب لوگوں کو جمع کرو، آیان سلطنت بھی، وزراء بھی، مشیر بھی، عوام الناس کا جمع غفیر، کہا بلا کے لاؤ انہیں، تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی یہ بتوں کے خلاف بات کرتا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ہم کڑی سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا، کیا ہوا ہے؟ کہا جی آپ کو دربار شاہی میں بلایا جا رہا ہے، چلے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو حضرت خلیل جب پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک ہے ابراہیم تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے زور سے جب دھماکہ خیز انداز سے پوچھا تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ تو اسی سے برآمد ہوا ہے نا، یہ لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں اور چھوٹے مانتے نہیں ہوں گے، لڑائی ہوگی، تو یہ بڑا تھا، اس نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا، پوچھ لو اس سے، کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے۔ پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا، یہ نہیں بتائے گا، بڑا پاپی ہے، نہیں بتائے گا، لیکن چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹی، تمہارے کان کس نے توڑے، تمہاری انگلیاں کس نے توڑی، تمہارے پیٹ کو کس نے چاک کیا، تمہارے دانت کس نے توڑے، ان سے پوچھ لو، یہ درد کی بپتا سنا دیں، دکھ کی کہانی سنا لیں، ان سے پوچھ کے مقدمہ درج کر لو، FIR کاٹ لو، پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اتنی سخت کاٹ تھی اور یہ وار کلہاڑے کے وار سے بھی سخت تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکنے لگے۔ اللہ اکبر! اندر سے آواز آ رہی تھی، ضمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ معبود ہیں، ان کو ہم اپنا حاجت روا مان رہے ہیں اور ان کو اپنی ضرورتوں کا کفیل سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر گردنوں کو جھکا لیا، آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جناب خلیل اللہ سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چند لمحوں پہلے یہ کہہ رہے تھے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے۔ یہ کڑک کے جو بول رہے تھے، اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے سر گھٹنوں پہ پڑے ہوئے تھے
اور بول کیا رہے تھے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی موقع پہ، اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے، یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبرانہ شان ہے، لہجے کے اندر جو ہے بانک پن ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اتنی زوردار ضرب کہ ان کے عقیدے پاش پاش ہو کے رہ گئے۔ اف لکم، توف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی افسوس جن کو تم پوچھتے ہو، تمہارے میں عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں تھی، اور جب دلیلیں ساکت ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز میں اتر آتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ایک چخا تیار ہونے لگی۔ اچھا، ایک شخص کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا، لیکن وہ نشانی عبرت بنانا چاہتے تھے۔ بہت بڑا الاؤ آگ کا تیار کیا جانے لگا، جس میں مہینہ 2 مہینہ مسلسل اس کے اندر ایندھن ڈالا جاتا رہا۔ پھر جب اس کو آگ دی گئی تو ایسی آگ بھڑکی کہ کئی میلوں سے اس کے شعلے نظر آتے ہیں، اور کوئی افق سے گزرتا ہے پرندہ تو وہ بھی جل بھن کے کباب ہو کے اس کے اندر گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، بدن کو جکڑ دیا گیا، منجنیق میں ڈال کر گھمانے لگے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ اگر آپ کہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کروں یہ مشکل ٹل جائے۔ کہا مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ تو کہا پھر آپ ہی تو واحد نشان ہیں توحید کا اس دنیا کے اوپر، تو آپ اللہ سے خود ہی عرض کر لیجئے۔ کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے جلایا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کہا اگر رب کی یہ مرضی ہے تو اس کے عبد کی بھی یہی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب منجنیق کو گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئی۔ حوران بہشتی نیچے جھک جھک کے دیکھ رہی تھی، مالک قیامت آنے والی۔ کہا میری قدرت کے رنگ دیکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو فرمان رب آگ کے نام آتا ہے، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے کہا آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ 40 یا 50 دن تک اس آگ کے اندر رہے، آگ بجھنے نہیں پا رہی تھی، اتنا بڑا الاؤ تھا، باہر آگ جل رہی تھی، اندر نسیم جنت کی بہاریں تھیں۔ جب آگ بجھنے لگی اور جب اس کے شعلے اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے، آہستہ آہستہ آگ بجھی اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے نکلے اور انگاروں سے باہر یوں چل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کی قدرت کے رنگ ہیں، وہ اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ہنس کے دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا امتحان بھی آیا، اگر کو ہمالیہ پہ ڈالا جائے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے، لیکن حضرت خلیل نے